کہ فرانس کے اندر ایک دکان تھی، وہاں پر ایک ترکی بندہ تھا، ترکی کا، وہ وہاں پہ کاروبار کیا کرتا تھا، اس کا نام تھا ابراہیم۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، اس کا نام تھا ابراہیم۔ وہ جس بلڈنگ کے اندر کام کیا کرتا تھا، دکان تھی اس کی پرچون کی، یہ بچوں کو اس نے سامان وغیرہ رکھا تھا، تو اس بلڈنگ کے اوپر والے حصے میں یہودی رہتے تھے۔ ان یہودیوں کا ایک بچہ تھا 7-8 سال کا، جس کا نام تھا جاد، اس کا نام جاد تھا۔ وہ آتا اور اس ابراہیم نامی شخص سے چیزیں لے کے جاتا، لیکن وہ ایک کام بہت عجیب کیا کرتا تھا کہ وہ جب بھی اس کے پاس کوئی سامان لینے آتا تو ایک چاکلیٹ چوری کر کے لے جاتا، جب بھی سامان لینے آتا ایک چاکلیٹ چوری کرتا لے جاتا۔ ایک دن وہ اسی طرح وہ ابراہیم کے پاس آیا سامان لینے، سامان لے کے جب وہ آگے گیا تو انہوں نے آواز دی، کہا بیٹا جاد آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے، آج کا چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے۔ وہ ادھر ہی کھڑا ہو گیا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں یہ چاکلیٹ چوری کرتا ہوں، لیکن ان کو تو سارا معلوم ہے۔ کہنے لگا جی آپ مجھے معاف کر دیں۔ کہنے لگے کہ میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ آئندہ تو نے کبھی چوری نہیں کرنی، اور تو روزانہ میری دکان سے ایک چاکلیٹ فری لے جایا کرنا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب وہ روزانہ کوئی سامان لینے آتا تو وہ جو انکل ابراہیم تھے وہ اسے ایک چاکلیٹ روزانہ فری دے دیتے۔ آج ہم نے کبھی دین کے لیے لوگوں کو اس طرح اپنا مال خرچ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو دین کو فری میں سمجھا ہے نا، کہ نہیں شادی بیاہ میں ہم نے پیسے خرچ کرنے ہیں لیکن دین کے معاملے میں نہیں کرنے۔ وہ روزانہ اس ایک 7 سال کے بچے کو چاکلیٹ دیتے تھے تاکہ یہ بچہ چوری نہ کرے۔ اب کیا ہوا کہ اس بچے کے اور وہ جو ابراہیم تھے ان کے درمیان ایک اچھا ریلیشن قائم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اپنا جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا وہ آ کے ان انکل ابراہیم کو بتاتا۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا وہ آ کے انہیں کہتا، وہ اسے کہتے کہ بیٹا اس الماری میں ایک کتاب پڑی ہے، وہ کتاب اٹھا کے لاؤ۔ وہ کتاب اٹھا کے لاتا، وہ ابراہیم نامی شخص وہ کتاب کو کھولتے، 2 صفحے پڑھتے اور اس کو حل بتا دیتے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ جو ابراہیم نامی شخص تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ تم نے یہ جو صندوقچی ہے نا ایک، یہ تم نے اس جاد کو دے دینی ہے۔ اس کو جب وہ صندوقچی پہنچی تو اس کے اندر دیکھا تو ایک کتاب تھی۔ اب اس نے سوچا، اس سے پھر کوئی مشکلات آئی، وہ سوچنے لگا کہ پہلے مجھے مشکلات آتی تھی تو میں یہ انکل ابراہیم کو کہتا تھا، وہ کتاب کے 2 صفحے پڑھتے تھے، مجھے حل بتا دیتے تھے، لیکن اب میں اس کا حل کیسے نکالوں؟ اس نے سوچا کیوں نہ یہ کتاب میں آج خود ہی کھول کے دیکھوں۔ اس نے وہ کتاب کھولی، دیکھا تو اسے سمجھ نہ آئی کیونکہ وہ عربی زبان میں تھی۔ وہ پاس ہی کسی اور مسلمان بھائی کے پاس گیا، اسے کہنے لگا کہ آپ یہ مجھے کتاب پڑھ کے سنائیں، اس کتاب میں میرا یہ مسئلہ ہے اور آپ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ انہوں نے وہ کتاب کھولی اور اس کا مسئلہ بتا دیا۔ کہنے لگا یہ کتاب کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کس کی کتاب ہے؟ کہنے لگا یہ مسلمانوں کی کتاب ہے۔ کہہ رہا پھر آپ مجھے بھی مسلمان کر دیں۔ انہوں نے اسے بھی مسلمان کر دیا، اور اس نے جاد نے پھر اپنا نام جاد اللہ رکھ لیا، اور اس نے یورپ میں 60,000 لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ 60,000 لوگوں نے اس جاد کے نام، اس کے ہاتھ سے اسلام قبول کر لیا۔ تو دیکھ لے کہ جب اس کی وفات ہوئی اس کے 2 سال بعد 70 سال کی عمر میں اس کی والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور 2003 میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ اور ہمیں اس واقعے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ایک یہودی اس کو صرف ایک چاکلیٹ دی اور قرآن کریم سے اس کو نسخے بتایا تو اس نے 60,000 لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ تو ہم حکمت کے ساتھ کام کریں گے، جس بھی شعبے میں ہم جائیں گے تو وہاں ہمارا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکمت کے ساتھ دین اسلام کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔